ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و خرید سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آیا ہوں، تقریباً 9واں روزہ ہے اور آج کے روزے کی افطاری ایک ٹائم تقریباً دور بھی نہیں ہے، قریب بھی نہیں ہے، لیکن میں گھنٹہ سے زیادہ وقت رہتا ہے، تو میں نے کہا آپ کو چھت پہ کچھ دکھا دوں۔ کافی عرصے بعد میں اپنا ولاگ بنا رہا ہوں، تو ساتھ رہیے گا۔ میں گھر کی تیسری منزل پہ ہوں اور میں نے کہا جب آپ کو تھوڑا ولاگ دکھاتے ہیں یہاں کا۔ یہاں پہ ہمارے پودے چیک کریں آپ لوگ۔ اس دعا کو جو معمول بنائے 2 نقد انعام پائے، 2 نقد انعام پائے، اس کی زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، روشنی ہوگی، اجالا ہوگا۔ تو ظاہر ہے جب اجالا ہے تو پھر آدمی خطرات سے، مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اندھیرے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اندھیرے میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اجالے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو پہلا انعام یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نورانیت حاصل ہو، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ دوسرا انعام یہ ہے اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ اچھا، یہ لفظ برکت ہے، راہ پر زبر ہے، برکت نہیں، برکت۔ اور حق تعالی شانوں کی طرف نسبت ہو تو عظمت، عظمت نہیں، عظمت، برکت۔ اس کی زندگی میں برکت ہوگی، کیا مطلب؟ اس کے کام پورے ہوں گے، اس کے مال سے اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، قرض سے بچائیں گے، اضافی بوجھ، اضافی مشقت سے بچائیں گے، رزق کے حصول کے لیے اضافی وقت تھکنے سے بچائیں گے۔ اب آپ فرمائیے تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر یہ دعا معمول بن جائے تو پھر سارے مسائل حق تعالی شانو ہمارے حل فرما دے۔ پھر گھر میں مسرت بھی ہے، خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، حفاظت بھی ہے، عافیت بھی ہے، حق تعالی شانو کی رحمت بھی ہے۔ چنانچہ برکت کا معنی کیا ہے؟ ان کے کام پورے ہوں گے، کوئی کام ادھورا نہیں، ورنہ آدمی پریشان ہوتا ہے، الجھتا ہے، کہتا ہے میرے کام ہی پورے نہیں ہیں، دفتر کے کام سارے ادھورے ہیں، میرے دکان کے کاروبار کے کام ادھورے ہیں، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا، الجھتا ہے۔ الجھاؤ نہیں ہوگا، وقت گزر جاتا ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے، کام گزری کو گھر میں بھی مشکورات پریشان ہوتی ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا، کام گزر گیا اور ابھی کام سارے ادھورے۔ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ فرمائیے جو ہونا چاہیے اگر وہ ہو تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ وہی ہوگا ہم سے جو ہونا چاہیے، مردوں سے جو ہونا چاہیے، سب سے جو ہونا چاہیے وہ ہو جو ہونا چاہیے، تو رب کی طرف سے بھی وہی معاملہ ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں عافیت ہو، سکون ہو، امن ہو، سلامتی ہو، بہت برکت ہو، تعب نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، ذہنی تناؤ نہ ہو، خلجان نہ ہو، مالی خونیہ نہ ہو، جنون نہ ہو، پاگل پنا نہ ہو، آدمی تلخی نہ کرے، بدمزگی نہ کرے، ہر آنے والے کو کاٹ نہ کھائے، کوئی بات کرے تو اس پر ایک دم لپک کر اس کو نوچنے کو نہ جائے، بلکہ کوئی پریشان حال آئے تو اس کا سامنا کرتے ہی خوشحال ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی، تو کیا کہتے ہیں ایک دعا بزرگ پڑے، حضرت اچھے کا منہ آپ کو، اچھے کا سامنا، جو آپ کو یعنی کوئی ناگواری نہ ہو، جس سے بھی ملے تو اس سے آپ کو اچھا ہی تاثر ملے۔ ایک تو یہ مبارک نسخہ ہے، نبوی نسخہ، مدنی نسخہ، ماشاءاللہ، اور ایک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نسخہ یہ ہے، گھر سے نکلو تو 2 رکعت نفل پڑھ لو، گھر سے باہر کی تمام ناگواریوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا دے۔ 2 رکعت پڑھ کے حفاظتی تدبیر، احتیاطی تدبیر، گھر سے باہر نہ جاؤ، لفظ باہر ہے، باہر نہیں،
یہ ہا کے اوپر زبر پڑنا فرمائیے باہر باہر گھر سے باہر جب جائیں 2 رکعت پڑھ کر جائیں باہر کی ہر ناگواری سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. جب گھر واپس آئیں یہ لفظ واپس ہے واپس نہیں. اور کبھی ایسا گھر سے پرسکون آئے والدہ سے بچنا آسان. دوسرا زندگی میں برکت. کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ وقت گزر جاتا ہے کام ہی پورے نہیں ہوتے خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. ابھی تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے پتہ نہیں کہاں سے اور اتنی آمدنی ہے میری اتنا کاروبار کی پتہ ہی نہیں کہاں چلا جاتا ہے. یہ شکایت انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. اس دعا کی برکت سے قناعت کی صفت حاصل ہوگی. نعمتوں پہ خوش و خرم رہنے کے جذبے نصیب ہوگی. نور نور یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ جل شانہ میرے دل میں نور پیدا فرما. میرے دیکھنے میں آنکھوں میں نور پیدا فرما. میرے سننے میں کانوں میں نور پیدا فرما. میرے دائیں بھی نور کر دے. میرے بائیں بھی نورانی فضا بنا دے. میرے اوپر بھی نور ہو نیچے بھی نور. میرے سامنے بھی نور کر دے. میرے پیچھے بھی نور ہی نور ہو. میرے لیے نور میں اور اضافہ فرمائیے. میرے پٹھوں میں میرے گوشت میں میرے خون میں میرے بال میں میرے کھال میں نور ہی نور. مجھے سراپا نور بنا دے. جتنا نور ہوگا اتنا ہی زندگی میں سرور اتنا ہی زندگی میں سرور. نور ایک خاص کیفیت کا نام ہے جس سے اللہ جل شانہ کے حکموں کا علم اب تعالی شانہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. میرے ساتھ فرمائیے اس نور کی برکت سے کینہ حسد کبر غصہ معصیت بے حیائی ہر برائی تمام اندھیریاں تمام تاریکی چھٹ جاتی ہٹ جاتی. انسان خود بھی ہدایت پر آتا ہے دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا جاتا ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اپنی کتاب عوارف المعارف میں فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا حَافَظَ عَلَيْهِ إِلَّا وَعِنْدَهُ خَيْرٌ ظَاهِرٌ وَبَرَكَةٌ. میں نے جس کو بھی اس دعا کا اہتمام کرتے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر وقت واضح خیر اس کے ساتھ ہوتی ہے. برکتوں میں وہ نہایا ہوا ڈوبا ہوا رہتا ہے. ایک فرد بھی ایسا نہیں دیکھا جو اس دعا کو معمول بنایا ہو پھر یہ نعمتیں اس کو حاصل نہ ہوئی ہو. میں نے عرض کیا فجر کی سنت اور فرض کے لیے اور نماز فجر کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھلاؤ. اپنے نبی علیہ السلام سے محبت ان کے اہل بیت سے محبت. یہ لفظ محبت ہے میم کے زبر کے ساتھ محبت نہیں. محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. محبت نہیں کیا ہے محبت فرمائی. محبت اپنے نبی علیہ السلام سے محبت ان کی اہل بیت سے محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول. اپنی اولاد کے دل کی زمین پر یہ 3 طرح کی بیجائی کرنا. اپنے نبی علیہ السلام کی محبت ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت. کیا معنی یہ ہے کہ جب بیجائی کرنا ہے بیج بویا تو دائیں بائیں دراصلی اور اللہ ماشاء اللہ ہم وہ مالی ہیں جو پودوں سے پودی پھر شکایت کرتے ہیں اللہ کے پودے سے پودی نہیں کرنا ہے. دائیں بائیں سے بری عادتیں جھوٹ کی جھاڑیاں ہیں غیبت ہے اور چوری ہے.